الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 49 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی سرگزشت کا پہلا حصہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے جب ان کی دعوت کو رد کر دیا تو اس کے بعد پھر وہ ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے۔ ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں کہ پیغمبر کی جب لوگ جان کے درپے ہو جائیں تو انہیں حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ عام طور پر جب پیغمبر ہجرت کر جاتا ہے تو کچھ دیر دنیا میں گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتے ہیں۔ یہی طریقہ سب پیغمبروں کے بارے میں بالعموم رہا۔ سیدنا ابراہیم کا اس معاملے میں استثناء ہے۔ وہ جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے اور ان کی قوم کو دنیا ہی میں سزا دے دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا۔ یہ دوسرا مشن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت سے تعبیر کیا ہے، یعنی اب سے 4000 سال پہلے نبوت کا جو سلسلہ جاری تھا، جس میں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے تھے، اسے بتدریج ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اب آنے والی دنیا کے لیے امام اور پیشوا بنا کر نبوت ان کی اولاد کے ساتھ خاص کر دی گئی۔ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ پوری قوم یعنی ذریت ابراہیم اب اصلاً نبوت کے منصب پر فائز ہے۔ یہ دنیا کے وسط میں آباد ہوں گے۔ ایک شاخ کے لیے فلسطین کا علاقہ منتخب کیا گیا اور دوسری شاخ کے لیے جزیرہ نما عرب کا، اور طے کر دیا گیا کہ اب نبوت اسی علاقے تک خاص رہے گی، اسی قوم تک خاص رہے گی۔ دنیا کی قوموں کو اب ان سے آ کر ہدایت حاصل کرنی ہے۔ یہ فیصلہ جب 4000 سال پہلے کیا گیا اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام ان کی ذریت کا انتخاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم کی امامت سے تعبیر کیا، یعنی اب قیامت تک، پچھلے 4000 سال سے اب تک اور اب سے آگے قیامت تک وہی امام و پیشوا ہیں۔ انہی کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کا دین دنیا تک پہنچاتے رہیں، اور جن علاقوں میں وہ آباد ہیں انہیں ہر طرح کے شرک سے پاک رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کے سامنے بھی اس کا نمونہ پیش کریں۔ یہ مرحلہ ہے جس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو، یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی، پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور ان کو بھی جنہیں وہ خدا کے سوا پوجتے تھے، یعنی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، ان سے بھی ابراہیم نے اظہار برات کر دیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا۔ ہجرت کر کے وہ جہاں اللہ نے چاہا وہاں نکل گئے۔ اس کو وہ بیان کرتے ہیں اس طرح سے قرآن کے الفاظ میں کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں نے اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کا فیصلہ کر لیا ہے، میں اب جا رہا ہوں، وہی اب آگے مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہی آگے کی ہدایت دے گا۔ اس موقع پر جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابراہیم کی ذریت کے لیے اب نبوت ہوگی، اس کے باہر نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا ہے،
تو اس قوم کی تشکیل کے لیے، یعنی وہ قوم جو ذریت ابراہیم سے پیدا ہونی ہے، اللہ تعالیٰ نے پے در پے ابراہیم کی اولاد کو نبوت عطا کرنا شروع کی۔ یعنی اب یہ نبوت قوموں کے لیے نبوت نہیں تھی، بلکہ ایک نسل کو تیار کرنے کے لیے نبوت تھی۔ ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی۔ یہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، بلکہ ایک قوم کی پیدائش کے موقع پر گویا نبی ہیں جنہیں اس قوم کے آبا کی حیثیت دے دی گئی۔ قوموں کی نفسیات چونکہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبا کے دین کی پیروی کرنا پسند کرتی ہیں۔ ان کے ہاں آبا کا دین ایک روایت بھی ہوتا ہے، عصبیت بھی ہوتا ہے، اور ان کی شناخت بھی۔ تو اس قوم کو پیدا کرتے وقت بھی یہی اہتمام کیا گیا کہ ان کے آبا نبی ہوں گے، اگرچہ وہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے، کسی قوم کی ہدایت کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ اپنی اولاد ہی کو ہدایت پر رکھنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کو ہجرت کے بعد ہم نے اسحاق دیا، اسحاق کے بعد یعقوب، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور عام قاعدے سے ہٹ کر ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا۔ جب نبوت ان کی ذریت میں یا اولاد میں خاص کی جا رہی تھی تو پے در پے ان کو نبی بنا دیا۔ اس کی وضاحت کی ہے، اپنی قوم سے ہجرت کے بعد رسولوں کو بالعموم اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہی طریقہ تھا کہ حضرت ہود نے ہجرت کی، حضرت صالح نے ہجرت کی، شعیب نے ہجرت کی، تو جیسے ہی رسول قوم سے ہجرت کرتا تھا، قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا اور رسول کو یہ کہہ دیا جاتا کہ اب جتنے دن اس کو مہلت ہے پھر اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ چنانچہ بالعموم پرانی تاریخوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جو جزیرہ نما عرب کے قریب کے علاقوں کے رسول تھے، وہ ہجرت کرنے کے بعد اپنی قوموں کو چھوڑ کر پھر بیت اللہ میں آ جاتے تھے اور یہاں آ کے اعتکاف کر لیتے تھے۔ چنانچہ بہت سے پیغمبروں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی قبور یہی حتیم میں ہے۔ اپنی قوم سے ہجرت کے بعد رسولوں کو بالعموم اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ میں نے عرض کر دیا کہ ان کو ایک بالکل دوسرا مشن سپرد کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور جزیرہ نما عرب میں توحید کے مراکز قائم کرنے کا ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا۔ یعنی اب تمہاری اولاد میں نبوت ہوگی اور تمہاری اولاد ان دو علاقوں کو آباد کرے گی، فلسطین کا علاقہ جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، اور جزیرہ نما عرب، اور ان کی قربانیوں کے صلے میں نبوت آئندہ کے لیے انہی کی نسل کے ساتھ خاص کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ابراہیم نے جس طرح ہماری وفاداری کا حق ادا کیا اور وہ جیسی غیر معمولی شخصیت رکھتا تھا، اس کے صلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا۔ کسی بھی قوم کے حق میں یا کسی بھی شخص کی ذریت کے حق میں یا کسی بھی خاندان کے حق میں یہ فیصلہ ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کے لیے ہم نے ابراہیم کی ذریت یا ان کی اولاد کا انتخاب کیوں کیا۔ چنانچہ یہ پوری نسل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اب قیامت تک کے لیے خدا کی وہ منتخب امت ہے جو قوموں پر اتمام حجت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یعنی اب نبوت اس قوم کے پاس ہے اور یہ پورے تسلسل کے ساتھ ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی، یعنی قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گی۔ یہ اسی امتنان کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں ان کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف سب نبی بنا دیے گئے، تاکہ اس امت کی ابتدا اسی شان اور اہتمام کے ساتھ کی جائے جو اس کے منصب کا تقاضا ہے۔ یہ پوری امت منتخب کی گئی ہے، یہ عام امتوں کی طرح کی امت نہیں ہے، عام قوموں کی طرح کی قوم نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل
دونوں کے بارے میں قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے ان کا اصطفیٰ کر لیا، اس قوم کو، اس ذریت کو، اولاد ابراہیم کو اپنے لیے خاص کر لیا۔ اب ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ پوری قوم اس ذمہ داری پر فائز ہے۔ اس کو قرآن منصب شہادت کہتا ہے۔ ان کا کام ہے کہ دنیا والوں پر حق کی گواہی دیں اور ان تک دنیا کا پیغام پہنچائے۔ پیغمبر ان کے لیے آئے ہیں، باقی دنیا کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے گئے۔ وہ ان کے اندر آئیں گے، ان کو ہدایت دیں گے، ان کو حق پر قائم کریں گے یا قائم رکھیں گے، اور پھر یہ دنیا کے سامنے شہادت دیں گے۔ چنانچہ خود رسول اللہ کے بارے میں قرآن نے صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اب بنی اسماعیل یعنی تمہاری قوم کے لوگ شہادت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں۔ یہ اب اللہ کے رسول کے اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک امت وسط ہے، یعنی درمیان کا ایک گروہ ہے، اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ان پر رسول گواہی دے گا اور یہ دنیا کی قوموں پر گواہی دیں گے۔ اب آگے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، تو اس کو بیان کر دیا ہے تاکہ اس امت کی ابتدا اسی شان اور اہتمام کے ساتھ کی جائے جو اس کے منصب کا تقاضا ہے۔ یہ نبوت بالکل اسی نوعیت کی تھی جیسے انسانیت کی ابتدا کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی۔ جیسے ان کو کسی قوم کی طرف نبی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ ان کی ذریتی کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تاکہ ابتدا نبوت سے ہو جائے۔ اسی طرح ان کے ہاں ابتدا نبوت سے کی گئی اور پے در پے تینوں نسلوں میں نبوت رہی، یعنی سیدنا ابراہیم تو خیر تھے ہی، اسحاق بھی، یعقوب بھی اور یوسف بھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا معاملہ البتہ مختلف ہے، یعنی ادھر تو یہ اہتمام کیا گیا، اسماعیل علیہ السلام صرف نبی نہیں، وہ رسول بنائے گئے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ حضرت ابراہیم کے لیے ہجرت کی برکات میں سے اولین اور سب سے بڑی برکت وہی تھے، یعنی پہلے اسماعیل پیدا ہوئے تھے اور اسماعیل ہی کے ساتھ وہ سب معاملات بھی پیش آئے جو بڑا امتحان بن گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ ابراہیم ہم نے تجھے امام بنا دیا ہے، یعنی اب قیامت تک تم امتوں کے امام اور پیشوا ہو۔ چنانچہ نبوت کے ساتھ وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز کیے گئے۔ کون؟ حضرت اسماعیل، یعنی ان کی اولاد میں سے اسحاق، یعقوب، یوسف، جن سے بنی اسرائیل کی ابتدا ہوئی ہے، وہ سب نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اسماعیل کے بارے میں آگے وضاحت کی ہے کہ ان کو ہم نے رسول نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ نبوت کے ساتھ وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز کیے گئے اور ان لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ رسول کے لیے تو ایک قوم لازم ہے، وہ کسی قوم کی طرف بھیجا جائے گا، اور قوم کے لیے وہ خدا کی جزا و سزا کا نمونہ ہوتا ہے۔ اس کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں اس قوم کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، ان کو کسی قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا، یہ اپنے ہی لوگوں کی تربیت پر معمور کیے گئے، اور اسماعیل کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا جو جزیرہ نما عرب میں چھوٹے سے قبائل کی صورت میں آباد تھی۔ چنانچہ نبوت کے ساتھ وہ رسالت کے منصب پر بھی فائز کیے گئے اور ان لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جو بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ بیت اللہ کے گرد و نواح میں اس وقت تک بنی جرہم کے قبائل تھے، ان کی طرف یہ مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عنایت یہ کی کہ وہاں جب بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی اور اس قوم کو اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم شخص ملا، تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، یعنی وہاں کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کی کشمکش پیش نہیں آئی۔ خود اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی بنی نابت میں ہوئی، اور وہی گویا پھر ان کی پوری قوم بن گئے۔ ان لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے جو بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا، بلکہ آگے مستقلاً اور پورے اہتمام کے ساتھ ہوا ہے، یعنی ان کا ذکر اسی لیے الگ کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں اس طرح نبوت کو خاص کیا گیا ہے، اس سے
وہ لوگ جو اس طرح کی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ اس آخری زمانے میں پھر یہ کیا ہوا کہ باقی قوموں میں نبی نہیں آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم سمجھ لینی چاہیے کہ 4000 سال پہلے تک طریقہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں رسول بھیج دیتے تھے، اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد بتدریج یہ طریقہ ختم کر دیا گیا، اور دنیا کی قوموں کے درمیان میں، یعنی دنیا کے وسط میں، اس وقت کی جو دنیا تھی اس کے وسط میں 2 علاقوں کا انتخاب کر کے ابراہیم کی پوری ذریت کو نبوت پر فائز کر دیا گیا۔ یہ نبوت جب قوم کے پاس ہے تو شہادت کہلاتی ہے۔ ان کا بھی اسی طرح استفاء ہوا ہے جس طرح پیغمبروں کا استفاء ہوتا ہے، اور پھر نبوت انہی کے اندر رہی، یعنی اس کے باہر پھر کسی قوم کو نبوت نہیں دی گئی۔ اس کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ان میں سے پھر ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس قوم کا انتخاب کر لیا تو جس طرح میں اپنے بندوں پر التفات کرتا ہوں، اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، پھر میری رحمت اور برکت ان پر نازل ہوئی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی۔ انتخاب ہوا، دنیا کی قوموں میں سے الگ کیے گئے۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں نازل کیں۔ اس سے پہلے پیغمبروں کو مختصر صحیفے ضرور دیے گئے، لیکن باقاعدہ کتاب پہلی بار انہی کو دی گئی، جس کو ہم اب تورات کے نام سے جانتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ جو دعائیں بھی کی تھیں ابراہیم علیہ السلام نے، وہ سب اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہاں یہ اسی کا حوالہ دیا ہے کہ اب یہ دنیا کی قوموں کے پیشوا بنے، اللہ کا انتخاب بنے، اللہ کا دین ان کے اندر موجود رہا، یہی اس کے علمبردار بنائے گئے۔ یہ خدا کا غیر معمولی انعام تھا جو ان کے اوپر ہوا۔ یہاں سے ابتدا ہو گئی۔ 500 سال کے قریب کا عرصہ پھر گزرا جس میں یہ لوگ مصر میں آباد رہے۔ وہ سب داستان ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے سیدنا یوسف کو وہاں حکومت حاصل ہو گئی۔ انہوں نے اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو مصر بلا لیا۔ مصر میں یہ ایک متمدن علاقے میں جہاں ایک بڑی بادشاہت قائم تھی، وہاں 500 سال تک مقیم رہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو چونکہ ایک سلطنت دینا پیش نظر تھا، اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ احکام جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں وہ بھی ان پر نازل کیے جائیں، تو انہیں موقع دیا گیا کہ یہ قبائلی زندگی سے نکل کر ایک باقاعدہ سلطنت میں رہیں، اور اس طرح سے تمدن کی جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ سیکھ لیں۔ 500 سال تک یہ قوم بنتی رہی۔ پھر جب یہ قوم بن گئی، یعنی کیونکہ ایک پوری قوم کو نبوت دینے کا فیصلہ تھا، تو جب ایک پوری قوم بن گئی تو پھر ان کو نکال کر اب فیصلہ ہوا کہ فلسطین لے جایا جائے گا، یعنی جو علاقہ ان کے لیے خاص کیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام تو پہلے دن سے جزیرہ نما عرب میں آباد تھے، ان کی قوم بھی آہستہ آہستہ وہیں بن رہی تھی، اور اس قوم کے بننے کا عمل بھی تدریج کے ساتھ جاری تھا۔ جب یہ ایک بڑی قوم بن گئے اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایک مسلمان قوم وجود میں آ گئی، ایک بڑی مسلمان قوم، تو اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا کہ یہ اپنے اصل وطن میں جائیں، وہاں آباد ہوں، اس میں توحید کا مرکز بنائیں، اور دنیا کی قوموں کو دعوت دیں کہ وہ اب آئیں اور آ کر ان سے دین سیکھنا چاہیں تو سیکھ لیں۔ یہ نبوت کی تاریخ ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، یعنی اسکیم کیا رہی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ یہ اگر نہ سمجھی ہوئی ہو تو پھر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں جو ان کے بارے میں فرمایا کہ اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی، اس کی میں نے وضاحت کی ہے۔ یہی ناموری ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی۔ جن لفظوں میں یہاں یہ بشارت دی گئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کا ذکر کیا ہے، دعا بھی کم و بیش انہی لفظوں میں ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 84 میں اس کا ذکر ہوا۔ وہاں بیان کیا گیا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے سچی ناموری عطا فرما۔ چنانچہ ان کی پھر امت کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعوت کو خوب فروغ دیا اور ان کو وہ پائیدار عزت و شہرت حاصل ہوئی جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ یعنی وہ گویا امتوں کے پیشوا بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے۔ اس وقت بھی دنیا میں جو سب سے بڑے مذاہب ہیں اور جو اپنے آپ کو الہامی مذاہب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، وہ اصل میں تو ایک ہی مذہب ہے، اللہ کا دین اسلام ہے۔ اس کے بڑے فرقے جتنے بھی اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب ابراہیمی دین ہی کے پیرو ہیں اور اپنے آپ کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس کی پائیداری کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں برس گزر گئے، یعنی کم و بیش اب 4000 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لیکن اس پر کہنگی نہیں آئی۔ ہزاروں جلیل القدر انبیاء و مصلحین اس مبارک خانوادے سے اٹھے اور حضرت ابراہیم کے مشن کو زندہ کرتے رہے۔ پیغمبر بھی پیدا ہوتے رہے اور پے در پے بنی اسرائیل میں تو ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا رہا اور پیغمبروں کے ساتھ دوسرے مصلحین بھی ان کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کی دعوت پیش کرتے رہے۔ آخر میں حضرت اسماعیل کی نسل سے اسی ملت ابراہیم پر حضرت سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ یعنی اسی فیصلے کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو معزول کیا تو اس کے 500 سال بعد، کم و بیش 500 سال کے بعد، اس امت میں یعنی بنی اسماعیل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی اس شاخ میں آخری پیغمبر کی بعثت ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے اس عظمت و شہرت کو بقائے دوام حاصل ہو۔ یعنی اب گویا ابراہیمی دین بھی محفوظ ہو گیا، اس کی دعوت بھی محفوظ ہو گئی، اس کا مرکز بھی محفوظ ہو گیا اور ایک عالمی نوعیت کی سلطنت اس کے صلے میں عطا کر دی گئی جو کم و بیش 1000 سال تک قائم رہی۔ یہ تاریخ ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اب اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام گویا دونوں مقابل میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جزیرہ نما عرب میں اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو گئی ہے 500 سال کے بعد۔ قرآن اب ان کا ذکر کرتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، اور اس کتاب میں اب موسیٰ کا ذکر کرو۔ یعنی ابراہیم کی سرگزشت تم نے سن لی، اب دیکھو وہ مرحلہ شروع ہوا جب بنی اسماعیل کو ہم نے ذمہ داری دی تو اس میں موسیٰ کی بعثت ہوئی۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ برگزیدہ شخص کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ مخلص ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اصل میں لفظ مخلصاً آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی معاملہ کیا کہ ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے یا تو پردے کے پیچھے سے کوئی دعوت پیش کی ہے اور گویا ان کے دل میں القاء کر دیا ہے، اور یا یہ ہے کہ اپنا فرشتہ بھیج دیا ہے۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ براہ راست انہوں نے پروردگار کو سنا، براہ راست کلام فرمایا۔ اس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلم اللہ تکلیما، یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے اس طرح کلام کیا۔ یہ لفظ ان کے اسی امتیازی وصف کو بیان کرتا ہے۔ آگے قربنہ نجیہ کے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے اس نوعیت کے تقرب و تکلم اور راز و نیاز کے لیے وہی منتخب کیے گئے، یعنی ایسے کہ اللہ براہ راست بات کرے، براہ راست سرگوشی کرے، براہ راست راز و نیاز کرے۔ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہوا، اس کو بیان کیا لفظ مخلص سے، یعنی یہ مخلص نہیں ہے، مخلص، انتخاب کیا گیا، اپنے لیے خاص کیا گیا۔ اور پھر آگے بتا دیا کہ ہم نے اس کو جب انتخاب کیا، وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی،
اور اس کو اپنے قریب بلایا. یعنی اس کی صورت کیا ہوئی؟ طور پہاڑ کے دامن میں وادی ایمن میں جب وہ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، ان کو ایک درخت سے آواز آئی اور انہیں بتایا گیا کہ یہ میں تمہارا پروردگار بات کر رہا ہوں. ہم اس سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے. یعنی اس کو ہم نے اپنا رازدان بنایا، ذمہ داری دی، بتایا کہ اب ایک نئی قوم پیدا کی جا رہی ہے، اس کے پیشوا تم ہو. ابراہیم کی ذریت کے اس حصے کو تمہیں اب نکال کے یہاں سے لے جانا ہے اور فلسطین میں ان کو آباد کرنا ہے. اور فرمایا کہ یہ ذمہ داری کیونکہ بڑی غیر معمولی تھی. ایک طرف ایک بڑا باجبروت بادشاہ ہے، فرعون کی طرف وہ بھیجے گئے، اس کو انہیں دعوت بھی دینی تھی اور اس کے پنجے سے بنی اسرائیل کو چھڑا کر بھی لے جانا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا، اپنا قرب بھی عطا فرمایا. اور جب انہوں نے درخواست کی تو پہلی مرتبہ انبیاء کی تاریخ میں ہارون کو ان کے ساتھ نبی بنا کے ان کا مددگار بھی بنا دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے لی. موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کے یہ نمایاں پہلو ہیں جن کو واضح کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے اس نوعیت کے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا، اس نوعیت کے تقرب و تکلم اور راز و نیاز کے لیے وہی منتخب کیے گئے. ایک مددگار نبی کا ملنا بھی اسی نوعیت کا خصوصی امتیاز ہے جو کسی دوسرے پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا. یعنی ذمہ داری بھی دوہری ہے. ایک قوم ہے جو فرعون اور اس کے مال ہیں یا فرعون اور اس کے سردار ہیں، ان کو جا کر دعوت دینی ہے، وہ ایک بالکل مختلف مشن ہے. اور دوسری جانب اپنی قوم ہے جس کو اٹھانا ہے، بیدار کرنا ہے اور لے کر نکلنا بھی ہے. تو دوہرے ذمہ داری کے لیے انہوں نے درخواست کی منظور کر لی گئی. ان پر یہ عنایت خود ان کی خواہش پر اس لیے کی گئی کہ وہ فرعون جیسے جابر بادشاہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی، گویا یہ دوہری ذمہ داری تھی، یہ ذمہ داری بھی ان پر ڈالی گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل جیسی قوم کی اصلاح و تنظیم کا فریضہ انجام دیں جو دینی اور اخلاقی انحطاط کی آخری حد کو پہنچ چکی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا، ایک قوم بننے کے لیے 500 سال کی مہلت دی تھی، لیکن اس 500 سال کے عرصے میں اخلاقی انحطاط بھی انتہا کو پہنچ گیا تھا اور دینی انحطاط بھی. ملت ابراہیم کی بہت سی چیزیں وہ فراموش کر بیٹھے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا کام تھا اور وہ بھی ایک بڑا کام تھا. تو دونوں کا لحاظ کر کے ان کو بھی اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ ایک مددگار پیغمبر سیدنا ہارون بھی مبعوث کر دیے گئے. یہاں تک گویا یہ دوسرا دور ہے جو شروع ہو گیا. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کا یا نبوت کا پہلا دور وہ تھا جب ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے. چنانچہ سورہ یونس میں اس کو بیان کیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. کہ ہم ہر قوم کی طرف رسول بھیجتے رہے ہیں، اور جب ان کا رسول آ جاتا تھا تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا. ایک لمبے عرصے تک، جس کی مدت سے ہم واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا. یہاں تک کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، عراق کے شہر ار میں سیدنا ابراہیم کی بعثت ہوئی. یہ وہی بابل کا علاقہ ہے. اس علاقے میں اس وقت کے حکمرانوں کو بھی انہوں نے دعوت دی، اپنے خاندان کو بھی دعوت دی. ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ انہیں آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا. ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ نکل آئے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا مشن ان کے سپرد کیا. وہ دوسرا مشن یہ تھا کہ اپنی اولاد کو اب نبوت کے لیے تیار کرے. اپنی اولاد، گویا کہ ایک پوری کی پوری قوم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. اس کو قرآن نے سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے جو طریقہ اختیار کیا وہ پہلے انفرادی نبوت کا تھا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین.
اور پھر دوسرے دور میں ہم نے پوری آل ابراہیم اور آل عمران کو اس کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ آل عمران سیدنا مسیح کا خاندان ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر